وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 7واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں، اور سورہ مائدہ کچھ 6 پارے میں موجود ہے اور کچھ 7ویں پارے میں، تو سورت کے اعتبار سے وہی تسلسل ہے، لیکن پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے آج الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور ان آیات مبارکہ کا پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ تعلق ہے جو ہم نے لاسٹ نشست میں پڑھی تھی۔ کچھ ان کا تعلق اس طرح کا ہے کہ سورہ مائدہ چونکہ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر اہل کتاب کے عقائد اور ان کے معاملات اور ان کے رویے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، تو بڑی ایک سخت سی آیت مبارکہ آپ نے مفہوم کے اعتبار سے اپنی لاسٹ نشست میں ہم نے پڑھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ فرما رہے محبوب مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا آپ اگر کسی کو دیکھیں گے تو وہ کون ہے؟ یہودی ہیں، اور اس کی پھر دوسرے نمبر پہ مشرک ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے قریب ترین ہے، تھوڑا سا مسلمانوں کا خیال کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے لفظ چنا نصارہ، وہ لوگ ہیں جو نصارہ ہیں۔ اب ان نصارہ سے مراد جو ہے وہ عام عیسائی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نصارہ ہیں جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے آپ کے حواری، آپ کے اصحاب اور آپ کے نصارہ اپنی تعداد کے اعتبار سے روایات کے مطابق 13 ہیں یا 19 کے قریب ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات کے اوپر ایمان لائے تھے، تو اللہ فرما رہے اصل تعلیمات کی بنا پر وہ مسلمانوں کے اتنے دشمن اور مسلمانوں کے اتنے مخالف نہیں ہیں۔ اب 7ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ انہی لوگوں کی ان صفات کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو نصارہ کہلاتے ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ بڑا سافٹ کارنر اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کی پھر کیفیت کیا ہے یہ ذرا آیات دیکھیں۔ لیکن ایک چیز کو اور اس میں ایڈ کر لیں کہ مفسرین کے نزدیک یہ 7ویں پارے کی پہلی آیات مبارکہ ایک تو گزشتہ آیات مبارکہ کی تفصیل ہیں، اور دوسری یہ خاص شخصیات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے شاہ حبشہ، رسول اللہ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، جن کو شاہ نجاشی کہتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام تاریخی اعتبار سے اسحمہ تھا، الف صاد ہے میم اور ہے، تو مشہور وہ شاہ حبشہ اور نجاشی کے نام سے ہیں، لیکن ان کا اوریجنل نام اسخمہ تھا، کیونکہ اس کا جو ڈیزگنیشن تھا حبشہ کا سب سے بڑا صدر کا یا وزیر اعظم کا یا ایک عامل کا، وہ نجاشی کے ٹائٹل کے ساتھ تھا۔ اسی طرح جیسے مختلف ملکوں کے بڑے بڑے نام ہمارے ہاں مشہور ہیں، جیسے فرعون ہے، تو یہ فرعون بھی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ہمارے ہاں فرعون مشہور ہے، لیکن فرعون کا اصل نام جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے رامسیس ہے، رے عین میم سے سین یہ اور سین، تو رامسیس اول ہے، رامسیس ثانی ہے، تو لیکن ہمارے ہاں نام کیا مشہور ہے؟ فرعون کا۔ اسی طرح نمرود ہے، تو یہ سارے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں اور عہدے ہیں۔ کسریٰ کسی شخص کا نام نہیں ہے، جیسے کسریٰ ایران ہے، ایران کے ہر بادشاہ کو ہی کسریٰ کہتے تھے، اور کیسر کسی شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ روم کا جو سب سے بڑا صدر ہوتا تھا یا وزیر اعظم یا کوئی بھی انتظامی پوسٹ ہوتی تھی اس کو ہی کیسر کہتے تھے، نام ان کے مختلف تھے۔ تو شاہ نجاشی جو شاہ نجاشی کے نام سے مشہور ہیں، اصل نام کیا تھا؟ اسخمہ، اور ان کے بارے میں اللہ کے حبیب کی بڑی محبت تھی، اور جب ان کا وصال ہوا تو اللہ کے حبیب نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور اس کے بارے میں پھر مختلف توجیحات ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک اور اہل سنت کا یہ جمع غفیر غائبانہ نماز جنازہ کا قائل نہیں ہے، لیکن ایک سینس میں قائل ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر مسلمان مرے اور اس کا اس جگہ پہ کوئی اور نماز جنازہ پڑھنے والا نہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے نزدیک، احناف کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن جب ایک بندے کا ایک جگہ پہ جنازہ ہو گیا تو غائبانہ اس کے لیے پھر جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ حضور نے شاہ نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مفسرین یہ کہتے ہیں یہ حضور کا خاصہ تھا،
یہ حضور کا اپنا معاملہ تھا کہ حضور نے یہ معاملہ کیا، لیکن امت کے لیے حکم الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضور نے جب نماز جنازہ شاہ نجاشی کا پڑھایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور شاہ نجاشی کی میت کے درمیان جتنے پردے تھے اللہ نے ان سب پردوں کو دور فرما دیا، اور میں نجاشی کو دیکھ رہا تھا اپنے بھائی کو، اور میں نے اس کا جنازہ تب پڑھایا ہے۔ تو حضور کی بڑی محبت تھی، اور مسلمانوں کا بڑا ویل وشر، مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ جناب شاہ نجاشی تھے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں بھی انہوں نے بڑا نرم سلوک کیا، حالانکہ اہل مکہ کے ایمبیسڈر گئے کہ ان لوگوں کو ہمارے ہاں واپس بھیج دیں، لیکن شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس نہیں بھیجا۔ تو کسی بندے نے بھڑکایا حبشہ کے ان حکمران کو، جو حضرت اسقمہ تھے، کہ یہ تو آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑے باطل عقائد رکھتے ہیں مسلمان، اور آپ نے پھر بھی ان کو پناہ دی ہے۔ تو اس وقت جناب شاہ نجاشی جو ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ اپنا عقیدہ تم بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ تو وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری کتاب حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ کلمت اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نجاشی اس وقت ایک تنکا اٹھاتا ہے اور تنکا اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم نے جو کہا ہے، جیسے یہ تنکا نظر آ رہا ہے اور چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، جو اس کی جسہ اور جسامت ہے ویسے ہے، تم نے حضرت عیسیٰ کو بالکل اسی طرح ٹھیک بیان کیا ہے جو حضرت عیسیٰ کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ نجاشی عیسائی مذہب کا حامل پہلے تھا، لیکن اس کے بعد اس کا عقیدہ پھر بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ٹھیک تھا۔ تو یہاں جو لفظ ہے وہ نصارہ کا لفظ ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ٹھیک عقائد رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی اللہ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ تو دو تناظر ہیں، ایک ہے نصارہ اور ایک ہے شاہ حبشی کا یہ تصور۔ ذرا ان آیات مبارکہ کو سنیں کہ یہودی مخالف ہیں مسلمانوں کی، عداوت رکھتے ہیں، لیکن نصارہ مسلمانوں کے لیے محبت کا پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ کس کیفیت کے لوگ ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مسلمانوں کے لیے عیسائی ہو کر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا واو کا معنی، اور اذا جب سامعوا سنتے ہیں، سامع یسمع سننا، اور اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے سامعہ، سامعا، سامعو، اور جب وہ سارے سنتے ہیں قرآن کو، ما انزل الی الرسول، ما کا معنی جو انزل نازل کیا گیا، الی الرسول رسول کی ذات مبارکہ کے اوپر، تو محبوب آپ دیکھیں گے، ترا آپ دیکھیں گے محبوب، آیونہم عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور آیون جمع ہے عین کی، اور ہم ساتھ پروناؤن اور ضمیر ہے، آیونہم محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیدو جو بہتی ہیں، من الدم من کا معنی سے، دم کا معنی آنسو، محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مما عرفو من الحق، کس وجہ سے؟ مما اس وجہ سے، عرفو جو انہوں نے پہچان لیا، عرفو پہچاننا، معرفت کا ہونا، من الحق کے حق کو پہچاننے کی وجہ سے محبوب آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جیسے ایک بچھڑا ہوا اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، جب وہ معاملات دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو گزرے ہوئے 6 صدیاں گزر گئیں اور ہمارے عقائد کے اندر جو ہے وہ سکم اور بیماری آ گئی، تو جب وہ کلمہ حق دوبارہ سنتے ہیں قرآن کی شکل میں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، کیونکہ حق ان تک دوبارہ پہنچ گیا ہے۔ اب کہتے کیا ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا اللہ ہمیں تو لکھ لے، فا کا معنی پاس، اکتب تو لکھ لے، نا ہمیں لکھ لے اللہ ہمیں، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، اللہ تو ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اب اللہ فرماتا ہے اس طرح کے عیسائیت کی عقائد رکھنے والے لوگ جو کہہ رہے ہیں ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اب یہ ایک وہ کامن سی بات ہے کرسچینٹی میں اور اسلام میں جس کو ہم توحید اور رسالت اور آخرت کا ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ یہ کامن تعلیمات ہے سارے نبیوں کی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
یہ وہی بیان ہے انہی لوگوں کا۔ وہ اور کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَمَا لَنَا، واو کا معنی اور، ما کا معنی کیا استفہام کے لیے ہے، لنا ہمارے لیے، ہمیں کیا ہے کہ لا نؤمن، ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، ہمیں تو حق بات اب پہنچی ہے جو حضرت عیسیٰ نے پہنچائی تھی وہی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا نے بھی پہنچائی ہے۔ وما جاءنا من الحق، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، جاءنا ہمارے پاس آیا، من الحق جو حق ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یہ بڑا سمپل سا جملہ ہے۔ وَنَطْمَعُ، واو کا معنی اور، نطمع تما رکھنا، لالچ رکھنا، وَنَطْمَعُ اور وہ کہتے ہیں ہم یہ خواہش کرتے ہیں، یعنی وہ سوالیہ اور انٹروگیٹو سینس شروع سے چل رہا ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم خواہش نہ کریں أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، ان کا معنی کہ یدخلنا ہمیں داخل کرے، ربنا ہمارا رب، ہمیں کیا ہے کہ ہم یہ خواہش نہ کریں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک قوم کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اللہ شامل کرے، ہم کیوں نہ ایسی خواہش کریں، ہم تو ایسی خواہش کریں گے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فا کا معنی پس، اصحابہ پہنچ گئے، وہ اسی سے نکلا ہے ثواب، تو ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، بھئی ہم یہ کام کریں گے تو فلاں کو ثواب پہنچا دیں گے، تو ثواب کا معنی ہی پہنچانا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ، فا کا معنی پس، اصحابہ پہنچا دیا، دے دی، ہم ان کو، اللہ نے، بما قالوا بسبب ان کے کہنے کے، جو انہوں نے کہا نیک جملہ، اللہ نے اس کے بدلے ان کو عطا کر دیں جنتیں عطا کر دیں، تجری، جرا یجری کا معنی ہوتا ہے چلنا، تجری چلتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، اللہ نے ان کو وہ جنتیں دے دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کتنی دیر وہاں رہیں گے؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور وذالک اور اسی طرح کا ہی جزاء بدلہ ہے المحسنین احسان کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا بدلہ اللہ فرماتا ہے جنت ہی ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے اچھے لوگوں کی اپریسیشن کے ساتھ بروں کو کنڈیم کرنا، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے اور انداز بیان ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ اب وہ دوسرا سینس ہے جو اللہ رسول کے منکر ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ اصحاب جحیم ہیں، دوزخی ہیں، اللہ ان کو دوزخ میں بھیجنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے جو کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر میرے اور آپ کے لیگل جو معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہے اس کو اپنی کسی ضد میں آ کر حرام نہ کرو۔ مثلا کسی کے ساتھ مل بیٹھے، کھانے کی بات ہوئی، کسی نے چڑھایا، کوئی بات غلط کر دی، اور آپ کہیں یا کوئی انسان کہے بھئی میں آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود اپنے جملوں سے تم حرام نہ کرو، اور یہ بات اللہ نے اپنے حبیب کو بھی فرمائی۔ اللہ کے حبیب کا طرز عمل یہ تھا جناب سرکار دو عالم کا کہ آپ ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے تو ایک دفعہ دو ازواج مطہرات نے یہ آپس میں مشورہ کیا، حضرت شاید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اماں عائشہ دونوں نے، کہ سرکار دو عالم حضرت زینب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت زینب آپ کو شہد دیتی تھی، آپ کو شہد پسند تھا، تو ازواج مطہرات نے یہ سوچا کہ حضور وہاں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اسی شغف سے آیا کریں تو ہم حضور کو کچھ کہیں گی۔ جب حضور حضرت زینب کے گھر سے شہد پی کر آئے، حضور کی بار حضرت اماں عائشہ اور حضرت اماں حفصہ ملی تو عرض کرتی ہیں حضور آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے،
تو یہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا میں تو زینب کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے شہد دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا حضور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ اپنے حبیب کو بھی یہ سکھا رہا ہے کہ محبوب جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. امت کو بھی یہی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، لا تحرموا، حرام نہ کرو، طیبات، ان پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، ما جن کو احل حلال کیا ہے اللہ، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو اپنے لیے حرام نہ کرو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی حلال کو حرام بھی نہ کرو اور حرام کو حلال بھی نہ سمجھو. یہ دونوں سینس اللہ نے بیان فرمائے ہیں. جو اللہ نے اعتدال رکھا ہے اسی اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. حلال کو حرام بھی نہ کرو اور حرام کو حلال بھی نہ کرو. ولا ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا يحب، پسند نہیں فرماتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو. تو حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا، یہ حد کو کراس کرنا ہے، لمیٹیشن کو کراس کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. وَكُلُوا، واو کا معنی، اور کلو، کھاؤ، جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، مما، اس میں سے جو، رَزَقَكُمْ، رازا کا جو رزق دیا، کم تمہیں، اللہ، اللہ نے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ بھی اور حلال بھی، یعنی خود بھی حلال ہو اور اس کے کمائی کا طریقہ بھی جو ہے وہ جائز ہو. تو یہ دونوں طریقے سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو کھاؤ. اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واو کا معنی اور، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وہ اللہ، الذی، انتم بہ مومنون، وہ اللہ، الذی انتم بہ، جس کے اوپر تم مومنون، ایمان رکھ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ آیت مبارکہ ہماری لیگل ورسز میں سے ہے. قرآن مجید کی وہ آیات جن سے ہمارے احکامات مستنبط ہوتے ہیں ان کو محکم آیات کہتے ہیں، لیگل ورسز. اور ان کی تعداد میں گائے گائے عرض کرتا رہتا ہوں کتنی ہے، تقریباً 500 کے قریب ہے. ان کے اوپر الگ سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور ان کا سمجھنا تقریباً ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے تعلیمی نصاب میں ہونی چاہیے. ہمارا بچہ میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، کسی شعبے کا ہو، 500 آیات کم از کم اس کے ماسٹر لیول تک اس کو ضرور سکھائی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا نظام حیات ہے. اب اس آیت مبارکہ کا پہلے مفہوم سن لیں، پھر ہم اس کا ترجمہ صرف دیکھ لیں گے. اللہ فرما رہا ہے قسمیں نہ اٹھاؤ. اگر قسمیں اٹھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تمہاری زبان کے اندر اللہ نے تمہیں ویسے ہی اتنا وقار دیا ہے کہ تمہاری سادہ سی بات پہ ہی لوگوں کو ایمان کرنا چاہیے. لیکن اگر تم قسمیں اٹھاؤ گے پھر معاشرے کے اندر قسموں کا ایک رواج پیدا ہو جائے گا اور ہر بندہ پھر قسم اٹھائے بغیر بات نہیں کرے گا. اس لیے قسم کو رواج نہ دو. اب میں 2-3 جملے بولتا ہوں، آپ ان کے اندر ڈیفرنس کیجئے گا. پہلا جملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر شک ہے، یقین یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، لیکن وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہے اور یقین سے کہہ رہا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. بالکل کوئی اس کو شک نہیں ہے. اب اس کا یہ جملہ کہنا حالانکہ ہے تو غلط، لیکن اس کو اس بات کا احساس اور پتہ نہیں ہے. تو مثلا کوئی بندہ ماضی کے کسی واقعے پہ قسم اٹھا کر کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، اور یقین کے ساتھ کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بالکل ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہے، لیکن وہ بھول رہا ہے واقعہ کچھ اور ہوا تھا. اس کو فقہا نے کہا ہے یہ یمین لغو ہے. یمین کہتے ہیں عربی میں قسم کو، اور لغو کا معنی ضائع، کیونکہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا لیکن اس کو یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور ماضی کی کسی بات کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے. تو اس کو فقہا نے کہا یہ یمین لغو ہے. قسم کو کیا کہتے ہیں؟ یمین. اور لغو کا معنی جو ضائع چلی گئی، یعنی اس نے جھوٹ نہیں بولا لیکن بھول گیا، یہ یمین لغو ہے. اور ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مستقبل میں ایسا کام نہیں کروں گا، وہ قسم اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایسا کام کرتا ہے، تو یہ وہ خلاف واقعہ معاملہ کرتا ہے، اور یہ ایسی قسم ہے جس کے اوپر اس کے لیے کفارہ لازم ہے اور اس کو پورا کرنا لازم ہے. مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے
کہ میں مستقبل میں فلاں بندہ جو ہے وہ غلط آدمی ہے اور اس کا باپ اس کا کچھ جاننے والا روکتا ہے اور وہ قسم اٹھا لیتا ہے میں فلاں بندے سے نہیں ملوں گا، میں اب قسم اٹھا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں میں نہیں ملوں گا، اگر وہ مل لیتا ہے تو یہ اب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، یہ ہے یمین منعقدہ، اس کو اپنے ٹرم کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے کہ جان بوجھ کر ماضی کے کسی معاملے کو قسم اٹھا کر جھوٹ کو سچ یا سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتا ہے ماضی کا واقعہ لیکن وہ جان بوجھ کر قسم اٹھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو شریعت میں کہتے ہیں یمین غموس۔ اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ جھوٹی قسم کھا گیا اور ماضی کی قسم تھی اور قسم بھی اٹھائی اس نے اللہ کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں کہہ رہا بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ بندہ گناہگار ہے اور اس کو توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس بندے کا کفارہ کوئی نہیں ہے کہ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو قسم کا جو عذاب اس کے اوپر آنا ہے وہ نہیں آئے گا۔ نہیں، جو بندہ مستقبل کے حوالے سے کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کر لیتا ہے تو یہ اس کی قسم ٹوٹ گئی، اب اس کا کفارہ ہے جو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کو ان تینوں چیزوں کی سمجھ آئی یا میں دوبارہ عرض کر دوں؟ پہلی بات یہ کہ ماضی کا کوئی واقعہ بندہ بیان کرے قسم اٹھا کر، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو یقین ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا ہوتا، تو یہ یمین لغو ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک بندہ ماضی کی قسم اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہوں اور قسم اٹھا کے کہتا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، اب یہ بندہ گناہگار ہے اور اس بندے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے قسم ہے کہ میں نہیں کروں گا، اب وہ بندہ مستقبل میں کہیں ایسا کام کر لیتا ہے تو یہ وہ قسم ہے جس کی کفارہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو تین قسمیں ہیں، یمین لغو اور یمین غموس اور یمین منعقدہ، اس کو فقہا نے یہ ٹرم دی ہیں۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی کبھی قسم اٹھانا فرض بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ حضور نے قسم اٹھانے سے منع فرمایا، لیکن کبھی کبھی قسم اٹھانا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ دو بندے اپنی لڑائی کے اعتبار سے کسی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور آپ ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ مان لیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی آپ قسم اٹھا دیں کہ میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ ٹھیک ہے، یا میں ٹھیک ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم معاملہ ختم کر دیں گے۔ اب وہ بندہ جو بات سچ ہے اور حق ہے اس کو سچ اور حق سمجھتے ہوئے ان کے سامنے قسم اٹھائے، اس کے اس قسم اٹھانے کی وجہ سے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ شریعت نے کہا ہے اب اس بندے کے لیے قسم اٹھانا ضروری ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھیں، ایک بندہ مستقبل کے حوالے سے قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی قسم ہے، لیکن وہ کام ٹھیک ہے، اپنی ضد کی وجہ سے اس نے قسم اٹھا لی ہے۔ اگر وہ یہ قسم توڑے تو اس کا اور انسانیت کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کو پھر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس نے قسم اٹھا لی لیکن فائدہ اس کا تھا اور اس دوسرے لوگوں کا بھی تھا، اس لیے قسم توڑنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ پہلی قسم ہے۔ لا کا معنی نہیں، یؤاخذکم مؤاخذہ کرنا، پکڑنا۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑے، اللہ یؤاخذکم تمہیں نہیں پکڑے گا، باللغو فی ایمانکم، باللغو لغو قسم کی قسمیں، فی کا معنی میں، ایمانکم یہ ایمان کا لفظ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مومن ہونا، لیکن ایمان کہتے ہیں قسموں کو، یمین کی جمع ہے ایمان۔ اللہ فرما رہے تمہاری بے مقصد قسموں پر اللہ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔ اب یہ وہ قسم ہے جو ماضی کی ہے، یعنی بندے نے اٹھا لی لیکن وہ بندہ سچ سمجھ کے اٹھا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کہیں بھول گیا ہے یا کوئی مسئلہ اس کو ہوا ہے، تو اللہ فرما رہے تمہاری بے مقصد قسموں پر اللہ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، واو کا معنی اور، لیکن کا معنی لیکن، يُؤَاخِذُكُم تمہیں پکڑے گا، تمہارا مؤاخذہ فرمائے گا، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ جو تم نے پختہ قسمیں اٹھا دی ہیں۔ عقدتم کا معنی ہے گرہ لگانا، جیسے ہم کہتے ہیں عقد نکاح، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، تو پختگی میں آ جانا، اپنے آپ کو باندھ لینا، یہ ہے عقد کا معنی۔ بما عقدتم الایمان جن قسموں کو تم نے پختہ کر لیا ہے مستقبل کے حوالے سے، اللہ ان قسموں پر تمہارا مؤاخذہ فرمائے گا۔ اگر تم نے یہ قسم توڑ دی تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، فا کا معنی پس کفارتہ اس قسم کا کفارہ جو یہ توڑ رہا ہے، اطعام
کھانا کھلانا ہے 10 مساکین 10 مسکینوں کو من اوسط ایوریج کھانا ان کو کھلانا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ اپنے گھر کی کھاتا تھا اور قسم توڑ بیٹھا تو کسی نے کہا کہ جب تک تم کسی بڑے ہوٹل میں بوفے نہیں دو گے تمہاری قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں. من اوسط ایوریج جو وہ کھاتا ہے اسی طریقے سے وہ کھانا کھلائے. کتنا اوسط؟ ما تطعمون اہلیکم، ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ ایوریج کھانا تمہیں کھلانا. مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلانا، کپڑے کا کاروبار ہے تو کہہ دیا میں کپڑے پہنا دوں گا. کتنے کپڑے؟ او کسوتہم، او کا معنی یا، کسا یکسو کا معنی ہے پہنانا. کسوتہم یا ان مسکینوں کو کپڑے پہنا دے. کپڑے کیسے؟ ان کی شرمگاہ ڈھک جائے اور ان کے علاقے کے لباس کا جو رواج ہے یہ لباس ان کو دے دیا جائے. اب ایک بندہ شلوار قمیض ایوریج پہنتا ہے اور اس کے زمانے کا اس کا کلچر جو ہے اسی کلچر کے مطابق 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یہ بھی اس کا کفارہ ہے. اور تحریر و رقبہ، او کا معنی یا، تحریر و آزاد کرنا ہے، رقبہ ایک گردن کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ بھی اس کا کفارہ ہے. ہم تحریر کو تحریر کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں تو وہ پہلے الفاظ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے دماغ میں. ہمارے دماغ سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے جب وہ کاغذ پہ آتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آزاد ہو جاتے ہیں. اسی لیے تحریر کا معنی ہے آزاد ہونا. اور تحریر الرقبہ یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، اگر یہ کوئی سارے کام نہیں کر سکتا، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو کپڑے دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ فمن لم یجد، پس جو قدرت نہ رکھتا ہو، پس جو نہ پائے اس طرح کی تینوں چیزیں، تو فصیام ثلاثت ایام، فا کا معنی پس، سیامو وہ روزے رکھے، ثلاثت ایام 3 دن وہ روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، ذالک یہ پورا پروسیجر، کفارۃ ایمانکم تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم جب تم ان کو توڑ دو، ان قسموں کا یہ کفارہ ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے وَاحْفَظُوا ایمانکم، باؤ کا معنی اور، احفظوا حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی. اس کا معنی کیا ہے؟ قسمیں نہ اٹھاؤ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور ان کو چھپا کے رکھو، لیکن اگر اٹھا لو تو پھر بھی ان کی حفاظت کرو. اگر انسانیت کا فائدہ کسی اور میں ہے تو پھر وہ کرو، تم قسم توڑ بھی سکتے ہو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، کذالک اسی طرح یبین بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. تو یہ ایک آیت مبارکہ آج ہم نے پڑھی ہے جس کو لیگل ورسز میں شمار کیا جاتا ہے. یہ قانونی معاملات ہیں اور ہمیں اپنے کاروبار کے حوالے سے قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ کے حبیب نے ایک اور جگہ پہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب تم تجارت کرتے ہوئے اپنی چیز خریدتے یا بیچتے ہوئے قسم اٹھاتے ہو تو چیز تو بک جاتی ہے، چیز تو خرید لیتے ہو، لیکن اس کے اندر برکت نہیں رہتی. اس لیے قسموں کو نہ اٹھایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک سوسائٹی کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے پامال ہونے کا خدشہ ہے. مسلمان کو زبان اللہ نے ایسی دی ہے کہ جس زبان پہ ہی کسی کو یقین کرنا چاہیے، نہ کہ قسموں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.